بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انڈیا ٹیکنالوجی کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اسلامیات MCQs کا، اسی سلسلے میں پارٹ 39 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کویسچن نمبر 68 سے دوستوں۔ کویسچن نمبر 66 نمبر، مسلمان حبشہ میں کتنے عرصہ رہے؟ اسلام کا پہلا ہجرت حبشہ کی طرف، جس میں 12 مرد اور 4 خواتین شامل تھے، اور اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اس نے حبشہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں تقریر بھی کی تھی، اور پھر مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی، جو کہ غلط اطلاع تھی، کہ مکہ کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو وہ واپس آ گئے، اور یہ 3 ماہ کے بعد۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 67 دیکھیں دوستوں۔ 67، قریش نے حبشہ کے مسلمانوں کی مدینہ واپسی کے لیے اپنا نمائندہ کس شخص کو بنا کر بھیجا تھا؟ یہ لفظ مدینہ نہیں بلکہ مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قریش نے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو ابن عاص دونوں کو بھیجا تھا، اور یہ لوگ اپنے ساتھ بہت زیادہ تحفے اور تحائف لے کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، لیکن ناکام ہوئے تھے۔ کویسچن نمبر 68 دیکھیں۔ 68 نمبر کویسچن، پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مسلمان کس خبر کو سن کر مکہ لوٹ آئے؟ تو یہاں پر کریکٹ آپشن اے، بنو ہاشم کا قبولی اسلام، یعنی مکہ کے حالات اب درست ہو گئے، ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کویسچن نمبر 69 دیکھیں۔ 69 نمبر کویسچن کہتا ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں، جو کہ 615 عیسوی میں ہوئی، وہ کون سا سال نبوت تھا؟ یہ نبوت کا چھٹا سال تھا۔ پہلا ہجرت 5واں اور دوسرا چھٹی نبوی میں، تو کریکٹ آپشن بھی ہے۔ اور کویسچن نمبر 70 دیکھیے دوستوں۔ 70 نمبر کویسچن، دوسری ہجرت حبشہ میں شامل تھے 83 آدمی اور 18 عورتیں، لیکن یہ 18 کی جگہ اکثر روایات میں 20 لکھا ہوا ہے کہ 83 آدمی اور 20 خواتین۔ یہ 83 کنفرم ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستوں۔ آپ یہ دیکھیں آپشن بی میں 20 اور خواتین لکھے، لیکن یہاں پر 83 نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 71 دیکھیں۔ 71، کب قریش کے وفود دوسری دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کو واپس لینے گئے لیکن ناکام لوٹے؟ یہ بھی 6 نبوی کی بات ہے۔ آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کویسچن نمبر 72 دیکھیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں سورہ مریم تلاوت کی تھی، تو کہتے کہ بادشاہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، لیکن بعض روایت میں 7ویں نبی کا ذکر ملتا ہے، اور کریکٹ آپشن اے ہے۔ اور یہی بادشاہ تھے، یہ نجاشی بادشاہ، جب یہ وفات پا گئے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔ کویسچن نمبر 73 دیکھیں۔ 73، بنو ہاشم کا معاشرتی بائیکاٹ کب واقع ہوا؟
جب مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی تو قریش مکہ حیران و پریشان تھے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، بنو ہاشم قبیلے کے ساتھ ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، اور یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے، جس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب جو مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پر پناہ لی تھی، وہاں پر 3 سال رہے تھے دوستوں۔ کوشچن نمبر 74 دیکھیں، 74 شعب ابی طالب مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر کہاں واقع ہے؟ جبل خزامہ۔ یہ جبل خزامہ لکھا ہے لیکن یہ اصل کے جبل خندامہ ہے، اس کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں، کنفرم کر لو۔ اور کوشچن نمبر 75 دیکھیں، 75 نمبر کوشچن ہے، شعب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گھاٹی۔ یہ ایک گھاٹی تھی جہاں پر مسلمانوں نے 3 سال گزارے تھے۔ اور کوشچن نمبر 76 دیکھیں کہ اس گھاٹی کے مالک کون تھے؟ شعب ابی طالب کا مالک کون تھے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن حضرت عبد المطلب، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 77 دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 77 کس واقعے کے بعد قریش کے مظالم مسلمانوں پر بڑھ گئے؟ جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور قریش ان کو واپس لانے میں ناکام ہوئے تو ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے قریش نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تھا۔ تو کریکٹ آپشن اے بنتا ہے، حبشہ میں وفد کی ناکامی کے بعد۔ اور کوشچن نمبر 78 دیکھیں، 78 قریش نے مسلمانوں کے کتنے سال معاشرتی بائیکاٹ کیا؟ تو یہ 3 سال ابھی آپ کو میں نے بتا دی، سن 7 نبوی سے 10 نبوی تک۔ اور جب 10 نبوی میں یہ معاشی بائیکاٹ ختم ہوا تو اسی سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں وفات پا گئے، تو اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہتے ہیں، 10 نبوی کو۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا سفر کیا۔ کوشچن نمبر 78 دیکھیں، 79 نمبر کوشچن، قریش کے تمام قبائل نے مسلمانوں کا معاشرتی بائیکاٹ کرنے کی غرض سے ایک معاہدے پر دستخط کیے، وہ معاہدہ کہاں پر لٹکایا گیا تھا؟ وہ معاہدہ کعبہ کے اندر مغربی دیوار پر، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 80 دیکھیں، 80 نمبر کوشچن، قریش کے معاشرتی بائیکاٹ کے دوران وہ کون سی شخصیت تھی جو اپنے اونٹ پر عاشق خوردنوش کا سامان لا کر رات کی تاریکی میں مسلمانوں تک پہنچاتے تھے؟ تو وہ شخص تھے حشام ابن عمرو، اور پھر انہی کی وجہ سے یہ اور زبیر ابن امیہ ان کی کوششوں کی وجہ سے یہ بائیکاٹ ختم ہوا تھا۔ کوشچن نمبر 81 دیکھیں، 81 نمبر کوشچن دیکھیں دوستوں، کوشچن نمبر 81 شعب ابی طالب میں رہنے والے مسلمانوں کے مصائب دیکھ کر سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی؟ تو سب سے پہلے زبیر ابن امیہ، یہ زہیر لکھا لیکن یہ زبیر ہے دوستوں، ٹھیک ہے دوستوں، یہ زبیر ہے۔ زبیر عبد المطلب کے نواسے تھے اور ابو طالب کے بانجے۔ آگے دیکھیں کوشچن نمبر، اب یہ کوشچن آگے آ رہے ہیں، کوشچن نمبر 82 کو دیکھیں، زبیر ابن امیہ کا ابو طالب سے کیا رشتہ تھا؟ ابو طالب کے بانجے تھے، اور عاتقہ جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خالہ تھی، اس کے بیٹے تھے۔ اس طرح کوشچن نمبر
83 دیکھیں 83 زبیر ابن امیہ کی والدہ آتکا بیٹی تھی، کس کی بیٹی تھی؟ عبد المطلب کی، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 84 دیکھتے ہیں 84 کس نے زبیر ابن امیہ کی مخالفت کی لیکن بعد میں براہ راست مخالفت سے بچنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی؟ ابو جہل، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 85 آج کی ویڈیو کی آخری کوشچن دیکھیں، اس شخص کا کیا نام تھا جو معاہدہ شعب ابی طالب کو پڑھنا چاہتا تھا لیکن وہ معاہدہ پہلے ہی دیمک کاٹ چکی تھی سوائے بسم اللہ کے؟ اس کا نام تھا مطعب بن عدی، آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ تو یہ تو دوستوں آج کی ویڈیو پسند آنے کی ضرورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔